بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے ایک بہت خوبصورت قول پڑھا تھا، آپ لوگوں کو دنیا میں سب کچھ سکھا سکتے ہیں سوائے وفاداری، احساس، اصول اور اخلاق کے۔ پہلے اس قول کا مطلب اور اس کی گہرائی مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن جب میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کا سامنا کیا تو تب جا کر اس کا مطلب پوری طرح سمجھ آیا۔ یہ صحیح ہے کہ یہ چیزیں انسان کے خون میں ہوتی ہیں، انہیں سکھایا نہیں جا سکتا۔ آپ کسی کو یہ نہیں سکھا سکتے کہ وہ وفادار ہو یا احساس کرے۔ ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر کوئی شکایت جائز نہیں ہوتی، اور ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اب کچھ کہنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ ہم چپ چاپ چلے جاتے ہیں، نہ کوئی شکایت کرتے ہیں، نہ کسی کو الزام دیتے ہیں، اور نہ ہی الوداع کہتے ہیں۔ رشتے انسان کی زندگی کی سب سے قیمتی دولت ہیں، مگر افسوس کہ ہم اکثر ان کی اہمیت کو سمجھنے میں دیر کر دیتے ہیں۔ ہم کسی سے روٹھ جائیں تو انا کی دیوار ہمیں منانے سے روکتی ہے۔ غصے میں کہے گئے چند الفاظ نہ صرف دلوں کو توڑ دیتے ہیں بلکہ محبت کے انمول رشتوں کو بھی دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں۔ ہم اس گمان میں مبتلا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں کہ اگر ہم کسی دوسرے شخص کے لیے اہم ہیں تو اسے ہمیں منانے میں پہل کرنی چاہیے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ محبت ہمیشہ پہل کے منتظر نہیں ہوتی بلکہ قربانی اور اظہار کا تقاضا کرتی ہے۔ ناراضگی ایک ایسی آگ ہے جو دلوں میں جلتی رہے تو پھر محبت کے نرم جذبے اس آگ کی تپش سے خاکستر ہو جاتے ہیں۔ جب ہم کسی سے دوری اختیار کرتے ہیں تو ابتدا میں یہ صرف ایک چھوٹا سا وقفہ محسوس ہوتا ہے، مگر وقت کے ساتھ یہ فاصلہ دلوں کو اس حد تک جدا کر دیتا ہے کہ پھر واپسی کا راستہ ماند پڑ جاتا ہے۔ گلے شکوے، شکایتیں وہ زنجیریں ہیں جو ہمارے احساسات کو جکڑ لیں تو پھر ہمیں رشتوں کی خوبصورتی محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے پروردگار مجھے اتنا صبر دے کہ میرا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اللہ مجھے اتنا مضبوط بنائے کہ مجھے کوئی توڑ نہ سکے۔ یا اللہ مجھے اتنا قریب کر دے کہ کسی اور کی ضرورت مجھے محسوس نہ ہو۔ یا پاک پروردگار مجھے اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسوں۔ یا پروردگار مجھے دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ میں اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤں۔ یا اللہ مجھے اتنا نواز دے کہ میں کسی کے محتاج نہ رہوں۔ اللہ پاک مجھے اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ مجھے کسی کی یاد نہ ستائے۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار مجھے اپنا قرب اتنا عطا کر کہ مجھے دنیا کی چاہ نہ رہے۔ آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ نوح کی آیت نمبر 13 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ اس کی تفسیر ہے، مطلب یہ ہے کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے رئیسوں اور سرداروں کے بارے میں تو تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے وقار کے خلاف کوئی حرکت کرنا خطرناک ہے، مگر خداوند عالم کے متعلق تم یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ بھی کوئی باوقار ہستی ہوگا۔ اس کے خلاف تم بغاوت کرتے ہو، اس کی خدائی میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو، اس کے احکام کی نافرمانیاں کرتے ہو، اور اس سے تمہیں یہ اندیشہ لاحق نہیں ہوتا کہ وہ اس کی سزا دے گا۔ آیت نمبر 14، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی تخلیق کے مدارج اور اطوار سے گزارتا ہوا تمہیں موجودہ حالات پر لایا ہے۔ پہلے تم ماں اور باپ کے صلب میں الگ الگ نطفوں کی شکل میں تھے، پھر خدا کی قدرت ہی سے یہ دونوں نطفے ملے اور تمہارا استقرار حمل ہوا، پھر 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں بتدریج نشو و نما دے کر تمہیں پوری انسانی شکل دی گئی، اور تمہارے اندر تمام وہ قوتیں پیدا کی گئیں جو دنیا میں انسان کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے تمہیں درکار تھیں۔ پھر ایک زندہ بچے کی صورت میں تم بطن مادر سے باہر آئے، اور ہر آن تمہیں ایک حالت سے دوسری حالت تک ترقی دی جاتی رہی۔
یہاں تک کہ تم جوانی اور کہولت کی عمر کو پہنچے۔ ان تمام منازل سے گزرتے ہوئے تم ہر وقت پوری طرح خدا کے بس میں تھے۔ وہ چاہتا تو تمہارا استقرار حمل ہی نہ ہونے دیتا اور تمہاری جگہ کسی اور شخص کا استقرار ہوتا۔ وہ چاہتا تو ماں کے پیٹ میں تمہیں اندھا، بہرا، گونگا یا اپاہج بنا دیتا، تمہاری عقل میں کوئی فطور رکھ دیتا۔ وہ چاہتا تو تم زندہ بچے کی صورت میں پیدا ہی نہ ہوتے۔ پیدا ہونے کے بعد بھی وہ تمہیں ہلاک کر سکتا تھا، اور اس کے ایک اشارے پر کسی وقت بھی تم کسی حادثے کے شکار ہو سکتے تھے۔ جس خدا کے بس میں تم اس طرح بے بس ہو، اس کے متعلق تم نے یہ کیسے سمجھ رکھا ہے کہ اس کی شان میں ہر گستاخی کی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ ہر طرح کی نمک حرامی اور احسان فراموشی کی جا سکتی ہے، اس کے خلاف ہر قسم کی بغاوت کی جا سکتی ہے، اور ان حرکتوں کا کوئی خمیازہ تمہیں بھگتنا نہیں پڑے گا۔ آیت نمبر 15، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان طے بر طے بنائے۔ آیت نمبر 16، اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا۔ آیت نمبر 17، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا۔ اس کی تفسیر ہے، یہاں زمین کے مادوں سے انسان کی پیدائش کو نباتات کے اگنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح کسی وقت اس کرے پر نباتات موجود نہ تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو اگایا، اسی طرح ایک وقت تھا جب روئے زمین پر انسان کا کوئی وجود نہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی پود لگائی۔ آیت نمبر 18، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکا یک تم کو نکال کھڑا کرے گا۔ آیت نمبر 19، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا۔ آیت نمبر 20، تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ آیت نمبر 21، نوح نے کہا، میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں۔ آیت نمبر 22، ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، مکر سے مراد ان سرداروں اور پیشواؤں کے وہ فریب ہیں جن سے وہ اپنی قوم کے عوام کو حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف بہکانے کی کوشش کرتے تھے۔ مثلا وہ کہتے تھے، نوح تم ہی جیسا ایک آدمی ہے، کیسے مان لیا جائے کہ اس پر خدا کی طرف سے وحی آئی ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 63، سورہ ہود آیت نمبر 27۔ نوح کی پیروی تو ہمارے اراذل نے بے سوچے سمجھے قبول کر لی ہے۔ اگر اس کی بات میں کوئی وزن ہوتا تو قوم کے اکابر اس پر ایمان لاتے۔ سورہ ہود آیت نمبر 27۔ خدا کو اگر بھیجنا ہوتا تو کوئی فرشتہ بھیجتا۔ سورہ المومنون آیت نمبر 24۔ اگر یہ شخص خدا کا بھیجا ہوا ہوتا تو اس کے پاس خزانے ہوتے، اس کو علم غیب حاصل ہوتا اور یہ فرشتوں کی طرح تمام انسانی حاجات سے بے نیاز ہوتا۔ سورہ ہود آیت نمبر 31۔ نوح اور اس کے پیروکاروں میں آخر کون سی کرامت نظر آتی ہے جس کی بنا پر ان کی فضیلت مان لی جائے؟ سورہ ہود آیت نمبر 27۔ یہ شخص دراصل تم پر اپنی سرداری جمانا چاہتا ہے۔ سورہ المومنون آیت نمبر 24۔ اس شخص پر کسی جن کا سایہ ہے جس نے اسے دیوانہ بنا دیا ہے۔ سورہ المومنون آیت نمبر 25۔ قریب قریب یہی باتیں تھیں جن سے قریش کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لوگوں کو بہکایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 23، انہوں نے کہا، ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ود اور سوا کو، اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو۔ اس کی تفسیر ہے، قوم نوح کے معبودوں میں سے یہاں ان معبودوں کے نام لیے گئے ہیں جنہیں بعد میں اہل عرب نے بھی پوجنا شروع کر دیا تھا، اور آغاز اسلام کے وقت عرب میں جگہ جگہ ان کے مندر بنے ہوئے تھے۔ بعید نہیں کہ طوفان میں جو لوگ بچ گئے تھے ان کی زبان سے بعد کی نسلوں نے قوم نوح کے قدیم معبودوں کا ذکر سنا ہوگا، اور جب عصر نوح ان کی اولاد میں جاہلیت پھیلی ہوگی
تو انہی معبودوں کے بت بنا کر انہوں نے پھر انہیں پوجنا شروع کر دیا ہوگا۔ ود قبیلہ قزا کی شاخ بنی کلب بن وبرا کا معبود تھا، جس کا استھان انہوں نے دومت الجندل میں بنا رکھا تھا۔ عرب کے قدیم کتبات میں اس کا نام ودم ابم یعنی ود باپو لکھا ہوا ملتا ہے۔ کلبی کا بیان ہے کہ اس کا بت ایک نہایت عظیم الجثہ مرد کی شکل کا بنا ہوا تھا۔ قریش کے لوگ بھی اس کو معبود مانتے تھے اور اس کا نام ان کے ہاں ود تھا۔ اسی کے نام پر تاریخ میں ایک شخص کا نام عبد ود ملتا ہے۔ سوا قبیلہ حذیل کی دیوی تھی اور اس کا بت عورت کی شکل کا بنایا گیا تھا۔ یمبو کے قریب روحات کے مقام پر اس کا مندر واقع تھا۔ یغوس قبیلہ طے کی شاخ انم اور قبیلہ مزہج کی بعض شاخوں کا معبود تھا۔ مزہج والوں نے یمن اور حجاز کے درمیان جرش کے مقام پر اس کا بت نصب کر رکھا تھا، جس کی شکل شیر کی تھی۔ قریش کے لوگوں میں بھی بعض کا نام عبد یغوث ملتا ہے۔ یعوق یمن کے علاقہ ہمدان میں قبیلہ ہمدان کی شاخ خیوان کا معبود تھا اور اس کا بت گھوڑے کی شکل کا تھا۔ نصر حمیر کے علاقے میں قبیلہ حمیر کی شاخ آل ذوالقلا کا معبود تھا اور بلخا کے مقام پر اس کا بت نصب تھا، جس کی شکل گدھ کی تھی۔ سبا کے قدیم کتبوں میں اس کا نام نسور لکھا ہوا ملتا ہے۔ اس کے مندر کو وہ لوگ بیت نسور اور اس کے پجاریوں کو اہل نسور کہتے تھے۔ قدیم مندروں کے جو آثار عرب اور اس کے متصل علاقوں میں پائے جاتے ہیں، ان میں سے بہت سے مندروں کے دروازوں پر گدھ کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 24، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ آیت نمبر 25، اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے، پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ اس کی تفسیر ہے یعنی غرق ہونے پر ان کا قصہ تمام نہیں ہو گیا، بلکہ مرنے کے بعد فوراً ہی ان کی روحیں آگ کے عذاب میں مبتلا کر دی گئیں۔ یہ بینہ وہی معاملہ ہے جو فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ کیا گیا، جیسا کہ سورۃ مومن آیت نمبر 45 اور 46 میں بیان کیا گیا ہے۔ تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 4 سورہ المومن حاشیہ نمبر 63۔ یہ آیت بھی ان آیات میں سے ہے جس سے برزخ کا عذاب ثابت ہوتا ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا یعنی اپنے جن معبودوں کو وہ اپنی حامی و مددگار سمجھتے تھے، ان میں سے کوئی بھی انہیں بچانے کے لیے نہ آیا۔ یہ گویا تنبیہ تھی اہل مکہ کے لیے کہ تم بھی اگر خدا کے عذاب میں مبتلا ہو گئے تو تمہارے یہ معبود جن پر تم بھروسہ کیے بیٹھے ہو تمہارے کسی کام نہ آئیں گے۔ آیت نمبر 26، اور نوح نے کہا میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ۔ آیت نمبر 27، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ آیت نمبر 28، میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ سورہ نوح یہاں مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ سورہ الجن کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔